ہاں آپ نے کہا نا کہ بھائی چیز موجود ہوتی نہیں ہے اور وہ لوگ فائلیں بیچ رہے ہوتے ہیں. فائل فیس ویلیو پہ تو بک سکتی ہے. فیس ویلیو کا مطلب جتنے کی فائل خریدی ہے بغیر پروفٹ کے آگے بیچ دیں, اس کا مطلب ہوتا ہے دستبردار ہو رہے ہیں اس ایگریمنٹ سے, پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. اور بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو. بیوی کو غصے میں بولا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا, تو یہ طلاق نہیں ہے, طلاق کی دھمکی ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دھمکی طلاق کے علاوہ نا کچھ اور دے دیا کریں. میں تیرا منہ توڑ دوں گا یوں بول دیا کریں, میں تیرا سر پھاڑ دوں گا. یہ سب چیزیں اس کی تلافی ہو سکتی ہے, صحیح ہے نا. اس میں ریورس گیئر ہے کہ نہیں پھاڑے بعد میں, اور یہ پھاڑ گئے تو سلوا دے. ظاہر ہے جب آپ اس کا سر پھاڑو گے تو سالے بھی آپ کا سر پھاڑیں گے, تو وہ ہو جائے گی کٹنگ وہ, اور وہ ساری جو ہے نا وہ ایو کلینک میں ہڈیاں جوڑ دیتے ہیں. لیکن طلاق میں شریعت نے ریورس گیئر نہیں رکھا. وہ دے دی تو اس کو ریورس کرنے کے لیے کچھ مخصوص قسم کے مفتی ہیں جو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, حالانکہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, ایک ایک نہیں ہوتی وہ. اور کوئی سوال تو دھمکی نا, خاندانی لوگ یہ طلاقوں کی دھمکیاں دیتے نہیں ہیں, یہ گھروں میں یہ لفظ استعمال اچھا نہیں ہے. نہیں, 2 پارٹیوں کو ملا کے کمیشن بھی لیا جا سکتا ہے, اس میں بیچ ہی نہیں رہا بلکہ کہہ رہا ہے اس کی چیز ہم آپ کو ادھر بکوا رہے ہیں اور ہمارا یہ کمیشن ہے. جی حضرت. ہاں کرسی پہ ہو جاتی ہے, خلاف سنت ہے. زمین پہ بیٹھ کے جو نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے, ورنہ اصول یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھیں, پاؤں بے شک قبلے کی طرف پھیلا لیں. بہن بھائیوں کا شرعی حصہ, شرعی حصہ دیکھو, شریعت نے مال کھانے کو حرام قرار دیا اور عورت کا مال کھانے کو زیادہ بڑا حرام قرار دیا ہے. الگ سے قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترث النساء کرہا, کہ تم عورت کا مال کھا لو, کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے. تو اس لیے اسلام نے اس کے مال کے کھانے کو حرام قرار دینا زیادہ بڑا جرم. جیسے یتیم کمزور ہوتا ہے نا, تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا, جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ایسے جیسے آگ کے انگارے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. تو بہنوں کی, بیوی کی, بیٹیوں کی جو مال ہے ان کے پاس, بیٹیوں کا تو نہیں کھایا جا سکتا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو کہیں سے وراثت مل جاتی ہے, لیکن کسی بھی طریقے سے بعض علماء اس کا خیال کیا کرتے تھے, کسی کے گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے گھر میں ہی نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہاں بہنوں کا حصہ ہوگا, تم کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. چوروں کی 2 قسمیں, ایک وہ ہوتا ہے جو پٹتا ہے, چپل چوری کرتا ہے, بدنام بھی ہوتا ہے, یہ کم درجے کا چور ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بہن کو وراثت نہیں دی اس کی, یہ بڑا درجے کا چور ہے, لیکن اس کو یہ بدنامی نہیں ہوتا. بہت بڑا جرم ہے بھائی. اور کوئی سوال؟ جی اچھا ماشاء اللہ. نہیں آپ کر لیں سوال. ہاں ہاں جی ہاں, یہ ناجائز ہے نا بھائی. ریاست کا جو قانون, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کریں, میں نے کہا پہلے کون ہے. تو اگر ریاست نے گٹکے اور یہ ان چیزوں پہ ماوا پہ پابندی لگائی ہے, تو یہ تو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پابندی لگاؤ ان چیزوں پہ. اسلام کو گٹکے کھانے کو کتنے رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے. اصل میں بیان میں مثالیں دیتا ہوں, گٹکے پان گٹکے کا خرچہ وہ سمجھانے کے لیے, مطلب یہ نہیں کہ واقعی پان گٹکے کا خرچہ, وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا جو روز مرہ کے خرچے ہیں. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال بھائی؟ بس 3-4 منٹ اور لیں گے پھر چھٹی. خواتین نے کوئی سوال پوچھنا ہے پرچہ بھیج دیں کسی بچے کے ہاتھ. جی لمسم بیس پہ اندازے سے تھوڑا زیادہ دے دیں. ہاں دی جا سکتی ہے. سود پر آپ نے اتنا بتایا. اسلامک بینکنگ کے بارے میں, اسلامک بینکنگ جائز ہے, اس میں سود نہیں ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ سود ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایسا نہیں ہے. بالکل 6 عقود ہیں جو اسلامی عقود ہیں, ان پر اسلامک بینکنگ چل رہی ہے. اور کوئی سوال؟ جی ہاں
گانے واجے سے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اسلام نے جو ہمیں قوانین دیے اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے, تو موسیقی اور یہ گانے بجانے کو کیوں ناجائز قرار دیا؟ اس میں تو اتنا فائدہ, اتنا مزہ آتا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, اس میں کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, تھرک رہے ہیں, مٹک رہے ہیں, یہی ہو رہا ہے نا. دیکھو اس کی بالکل ایسے مثال ہے کہ اسلام آپ کو وہ لذت جو نیچرل نہیں ہے نا, جو نیچرل نہیں ہے اس سے روکتا ہے آپ کو. اب اس کی مثال ایسے ہے, جو لوگ موسیقی کے عادی ہوتے ہیں نا ان کو پھر یہ چاہیے, پھر وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں رہتے, وہ پھر بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو پھر جو موسیقی کے رسیالے ہیں نا, اس کی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں, یہ بار بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. ہمارے کچھ رشتے دار وہ جرمنی میں نا, تو انہوں نے پنجاب کے کسی کوئی ویڈیو دکھائی کہ لوگ شادی میں ناچ رہے ہیں نا, تو گورے نے کہا یہ انہوں نے سب نے پی ہوئی ہے, انہوں نے کہا نہیں پیتے ویتے نہیں ہم لوگ, بس ویسے ہی ناچ رہے ہیں. اس نے کہا یہ بغیر پیے ناچ کیسے رہے ہیں, اتنے خوش کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو, اس سے کہنا کہ یہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے, یہ بغیر پی کے ناچ کیسے رہے ہیں, اتنے خوش کیسے ہیں؟ ہمارے ایسے بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش ہوتے ہیں, ان کو کم از کم خوش ہونے کے لیے ناچنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے وہ بیٹھے بیٹھے ہی خوش ہیں, ٹھیک ہے, ہل نہیں رہے لیکن کیا ہے وہ خوش ہیں. تو موسیقی جب آپ سنتے ہیں نا آپ کو اس کی لت پڑتی ہے, پھر آپ کو وہ دھنیں چاہیے, وہ سریں چاہیے, وہ نہیں ملے گی, آپ بورنگ لائف ہو جائے گی آپ کی, بوریت کی طرف جاؤ گے. تو یہ بار بار تو یہ نیچرل نہیں ہے, یہ تو صرف ایک نقصان ہے اس کا. تبھی جتنے علماء صلحاء بزرگان دین گزرے موسیقی کے بغیر بڑی ہنسی خوشی زندگی گزاری ہے انہوں نے. اور موسیقی کے رسیالے جم میں جائیں گے نا, وہاں کان میں لگایا ہوا انہوں نے, وہاں ٹھشن ٹھشن ہو رہا ہے, تو اس کو پھر وہ موٹیویشن ملتی ہے, وہ جم اٹھا رہے ہیں, ورنہ وہ ہلا نہیں جاتا ان سے. میوزک لگاتے ہیں تاکہ ہلیں, تو یار خود سے ہلو نیچرل طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو نیمبو چٹا چٹا کے نہیں ہلاؤ لوگوں کو. تو موسیقی بھی نیمبو ہے, جس کو یوں کر کے لگاؤ تو ہل جاتا ہے. تو یہ چرس ہیروئن کی طرح ہے, چھوڑ دیں بس, ٹھیک ہے نا, چھوڑ دیں کافی. باقی موسیقی ایک تو وہ جنگی موسیقی ہوتی ہے پریڈ وغیرہ کی, وہ اور طرح کی موسیقی ہے, وہ تو جنگ پہ ابھارنے کے لیے, وہ دف وہ موسیقی اس موسیقی میں داخل نہیں ہے جو گانوں بجانوں کی موسیقی ہوتی ہے. جی ہاں وہ صحیح ہے یار, ابھی لوگ نائٹ کلبوں میں جا کے کلابازیاں کھا رہے ہیں اور آپ نشید پہ پابندی لگا رہے ہو. کچھ زمانے کے حالات سے بھی تھوڑی سی نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے نا. آپ مندر گئے تھے کچھ مہینے پہلے, تو میرا دوست ہے ہری پگڑی والا دوست ہے, اس نے کہا کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے مندر جانا. یہ بھی سوال کلپ بھی آیا میرے خلاف کوئی کہ یہ دیکھو مندر گئے ہیں تو یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. عبادت کے لیے مندر جانا جائز نہیں ہے, دیکھنے کے لیے مندر جانا جائز ہے, اور جب کوئی بہت بڑا میسج دینا ہو تو واجب ہے. انڈیا میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ, تو میں جب مندر گیا میں نے بتایا کہ یہاں ہندو کتنے محفوظ ہیں, ان کی عبادت گاہیں کھلی ہوئی ہیں. یہ میسج میرا انڈیا گیا ہے, اتنے لوگوں کے شکریہ موصول ہوئے ہیں کہ اتنا اچھا میسج گیا ہے. ہندوؤں نے ریئیکشن کیا اس کے اوپر کہ یار اچھا اتنے آزاد ہیں, ہم تو سمجھتے تھے کہ پاکستان میں مندر ہے ہی نہیں. ان کو پتا چلا کہ پاکستان میں ہندوؤں کو کس قدر مذہبی آزادی ہے. تو ایک بڑا بہترین میسج گیا, اور اسی وقت کی ضرورت تھی یہ میسج جانا, تاکہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں زیادتی نہ ہو, وہاں ان کو آزادی ملے کہ یار ہم. اور صرف پٹھانوں کے بیچ میں ہندوؤں کا مندر, پٹھان تو اسلام کے بارے میں بڑے غیرت مند ہوتے ہیں نا. میں نے کہا اتنے غیرت مند پٹھان, ان کے بیچ میں مندر ہے اور وہ محفوظ ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, کوئی یہ نہیں کہ لبرل لوگوں کا معاشرہ ہے. تو اتنے لوگ وہاں ہندو بڑے مزے سے مندر میں جا رہے ہیں, تو مسلمانوں کو ہم نے میسج اس میں دیا ہے کہ ہندوؤں کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کو مسجدوں کے بارے میں آزاد چھوڑیں. تو یہ میسج تو اور کیسے دیں یہ میسج, تو یہ اسی طریقے سے دینا ممکن. میں کوئی عبادت کرنے تھوڑی گیا تھا وہاں پہ. جی